Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss each and everything about Hamas. Hamas organization कब वजूद में आई, क्यों आई, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कहाँ कहाँ पर ये एक्टिव है. We will discuss each and everything. Already मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं हमास, हिजबुल्लाह एक्सेट्रा और जितनी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, इवन कि सीरिया में भी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं उनके बारे में भी हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे. हमें उनका पता होना चाहिए. तो हमास बेसिकली एक पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट और इस्लामिस्ट मूवमेंट है जो कि वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप में एक्टिव है. और 1987 में जब गज़ा स्ट्रिप में पहला अपराइज़ यानी कि इसराइलियों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की पहली ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग अपने अरूज पर थी, उस वक़्त शेख अहमद यासीन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बनाई. ठीक है, बाद में इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को नाम दे दिया गया हमास का. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर मैं आपको बताऊँगी शेख अहमद यासीन कौन थे. उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करती जाऊँ, ये जो शेख अहमद यासीन थे इनके साथ कुछ और भी लोग थे जो कि आप कह सकते हो कि भाई इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड थे. ठीक है, जो कि उस वक़्त एक्टिविस्ट थे और इनका एक नेटवर्क था. इन्होंने एक नेटवर्क बनाया ताकि गज़ा के लोगों को चैरिटीज़ दी जाएँ, क्लिनिक्स वगैरह प्रोवाइड करना, स्कूल्स को चलाना. इवन कि उन्होंने गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में मस्जिदों पर भी काम किया, यूनिवर्सिटीज़ पर भी उन्होंने काम किया. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी ड्यूरेशन की बात करती हूँ. 1937 से 2004 तक शेख अहमद यासीन पैलेस्टीनियन पॉलिटिशियन और को फाउंडर रहे हमास के. इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया हमास की आइडियोलॉजी को शेप अप करने में, हमास की स्ट्रेटजी को शेप अप करने के, मतलब कि बहुत अच्छी लीडरशिप इनकी थी. ठीक है, और अगर मैं इनकी अर्ली एजुकेशन की बात करूँ तो ये एस्केलोन में पैदा हुए थे. ठीक है, और मतलब कि डेफिनेटली पढ़े लिखे ये बंदे थे. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1987 में इन्होंने हमास की बुनियाद रखी थी अब्दुल अज़ीज़ अल रनतिस्ट और इसके अलावा महमूदुल ज़हार, इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने हमास की बुनियाद रखी. अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सबसे पहले ये चाहते थे कि भाई जो फ़लस्तीनी है ना, मींस के पैलेस्टीनियन नेशनलिज़म पर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी सामने रखी. दूसरा, इस्लामिस्ट प्रिंसिपल्स, इस्लाम के जितने कवानीन हैं वो कहते हैं कि सिंपल सा एक चीज़ है. वो कहते थे कि भाई ये जो जगह है ना ये मुसलमानों की और यहाँ पर इस्लामी रूल्स होंगे एंड दैट्स इट. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ही रेजिस्टेंस स्टार्ट की अगेंस्ट इसराइली ऑक्यूपेशन. शुरू से ही इसराइलियों ने मुसलमानों को सुख का सांस नहीं लेने दिया था. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन फ़लस्तीन, वो चाहते थे कि फ़लस्तीन में एक इस्लामिक स्टेट मतलब इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़े. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यासिन सर्व्ड एज हमास स्पिरिचुअल लीडर एंड चेयरमैन. और इनके होते होते मतलब कि इन जो की इवेंट्स हुए थे तो वो ये हुआ था जी, 1989 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था. इसराइल ने इनको अरेस्ट किया. ठीक है, 1999 में इनको एक डील करके आज़ाद तो किया गया, लेकिन 2004 में इसराइल ने इनको असैसिनेट कर दिया था. 22 मार्च 2004 में इसराइली फोर्सेस ने यासीन को किल कर दिया. कहाँ पर? गज़ा सिटी में. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लगी है. अब कमिंग बैक टू हमास की तरफ आते हैं. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला हमला हमास ने कब किया. हमास ने अपने क़याम के 2 साल बाद पहला हमला किया था इसराइल पर, जिसमें 2 फौजियों से हलाक हुए थे. इसको आप हेडिंग दे सकते हैं फर्स्ट इंतिफादा. इंतिफादा होता है अटैक करना. ये अटैक किया था 1987 से 1993, मतलब ये पहला उनका अटैक था. ठीक है, और इसमें उन्होंने डिफरेंट किडनैपिंग्स की थी एंड एज़ वेल एज़ डिफरेंट बॉम्बिंग्स की थी. और जब ये हरकत उन्होंने की है, ठीक है, तो डेफिनेटली फ़लस्तीनियों में ये मशहूर होना शुरू हो गया कि भाई कोई है जो हमारे लिए लड़ रहा है. उसके बाद सेकंड इंतफादा, जो सेकंड अटैक इन्होंने किया वो 2000 से 2005 का टेन्योर उसमें काउंट होता है. उसमें ये बहुत ये जो आप कह सकते हो कि इसमें हमास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ 1-2 बल्कि न्यूमरस अटैक्स कंडक्ट किए थे. सुसाइड बॉम्बिंग्स भी इसमें उन्होंने की थी. तो जब उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की तो डेफिनेटली उनको इंटरनेशनल अटेंशन मिलना शुरू होगी. तो इंटरनेशनल लेवल पर हमास जो उनकी रिकग्निशन होना शुरू हो गई.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو 2006 میں جب انہوں نے لڑائی کی ہے تو غزہ کی پٹی یعنی کہ غزہ اسٹرپ کا حماس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا 2006 میں. یہاں پر ایک اور کوشچن میں رائز کروں گی کہ ایک اور کوشچن ریز کروں گی یہاں پر نوٹرائز. حماس اس اسلحہ کیسے حاصل کرتا تھا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ اتنے امیر ترین نہیں ہیں حماس, لیکن اسلحہ کہاں سے ہے؟ دیکھیں اس کا جو آنسر ہے نا وہ کسی کے پاس کلیئر اس کا آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2006 میں غزہ سے اسرائیل پر پہلی بار روسی ساختہ راکٹ داغا گیا. کون سا؟ روسی ساختہ. ٹھیک ہے, میں اس اسٹیٹمنٹ کو پھر سے بول رہی ہوں کہ 2006 میں غزہ سے اسرائیل پر مطلب حماس کی طرف سے اسرائیل پر پہلی بار روسی ساختہ راکٹ داغا گیا. ٹھیک ہے, اب روسی ساختہ کیا یہاں پہ آپ خود انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے روس سے لیا تھا. تو 2007 میں اسرائیلی فورسز نے غزہ اسٹرپ کا محاصرہ کر لیا. جب انہوں نے پوری کی پوری غزہ اسٹرپ کا محاصرہ کیا اس لیے کیا تھا کہ جو حماس ہے ان کو دوسری اسٹیٹس اپنے ہتھیار ویپنز وغیرہ پرووائڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, جس کے بعد کیا ہوا تھا کہ حماس کے لیے ہتھیار حاصل کرنا مشکل ہو گیا, اسی لیے حماس نے خود ہی اسلحہ بنانا شروع کر لیا. اور اسرائیلی فورسز نے حماس کی وہ جو جگہ تھی نا جہاں پہ وہ اسلحہ بناتے تھے, ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس ان کی بڑی تیز تھی اسرائیل کی, وہاں پر انہوں نے بہت دفعہ بمباری کی اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, کچھ انالسٹ کا کہنا ہے کہ ایران لبنان کے ذریعے حماس کی مدد کرتا ہے, لیکن یہ جو بھی الزامات ہیں یا جو بھی فیکٹ ہے یا نہیں ہے اس پہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, انالیسس کیا گیا ہے, اس پہ آپ کو کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. بیسائڈس دس اب میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ حماس کی اسرائیل کے ساتھ ملٹیپل وارز ہوئی ہیں. یہ جو 2023 میں جو وار سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2023 تو ملٹیپل وارز جون سی تھیں حماس فاؤٹ ود اسرائیل, اور بہت سگنیفیکنٹ لوس اس کو فیس کرنا پڑا تھا. حماس کا زیادہ نقصان ہوا تھا, انفراسٹرکچر ڈیمیج, ان کے بچے وغیرہ ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں تک آپ کو اتنا آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کتنی زیادہ مطلب کہ شروع سے ہی وار جون سی تھی ان کی مطلب کہ کلیش سٹارٹ رہی ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو 2007, اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کا ایک ٹنل وارفیئر جون سی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گی. سب سے پہلے تو یہاں پر کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ٹنل وارفیئر کیا ہے. 2007 میں حماس نے ٹنل وارفیئر کا آغاز کیا. اس میں ٹنل کا ایک بہت کمپلیکس نیٹ ورک بنایا. ٹنل کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے نیچے خفیہ رستے بنانا. ٹھیک ہے, اور میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کے پکچرز میں کچھ ایڈ کروں ٹنلز وغیرہ تاکہ یو کین سی دیٹ ایزیلی اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے. تو اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے یہ کمپلیکس قسم کا نیٹ ورک بنایا جو غزہ کو ایجپٹ اور دیگر علاقوں میں ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. 2014 میں اسرائیل نے جب زمینی حملہ کیا تو حماس نے اسی نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا. حماس کے جتنے بھی کمانڈرز ہیں وہ مطلب ایک دم نظر آتے اسرائیلیوں کو, ان پر گولیاں برساتے اور ایک دم سے وہ غائب ہو جاتے. ٹھیک ہے, اور اسرائیلی فورسز ان کو ڈھونڈتے رہتے. اسرائیلی فورسز نے اب تک بہت کوشش کی نیٹ ورک کو, اس پورے کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کی, لیکن ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ جو نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از ناٹ ایزی کہ ہر چیز اسرائیل جو سے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. ٹھیک ہے, اگر میں بات کروں حماس کی جنگی کیپیبلٹی کی, مطلب ان کی کیا جنگی صلاحیت ہے, تو حماس نے پہلے سے زیادہ بہتر اور طاقتور میزائلز بنائے ہیں جیسے ابابیل A1B. ان کی رینج 120 رینج ہے. ٹھیک ہے, جو کہ 200 کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں. یہ میزائل انہوں نے تل اویو, جیروشلم اور اس کے علاوہ اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹس کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. نتیجے میں اسرائیل کو اکثر پورے شہر بند کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے معاشی دباؤ جو ہے وہ اسرائیل پر بھی بڑھ رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف فلسطین کا ہی نقصان ہو رہا ہے. یہاں تک بات ہوگی کلیئر. تو اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سینیریو کی. اس ٹائم مسجد اقصیٰ جون سی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. مسجد اقصیٰ اس ٹائم اسرائیلیوں کے قبضے پر ہے. ٹھیک ہے, حماس بالکل ختم نہیں ہوا. حماس کے بہت اہم لیڈر اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے شہید کیا. اس کے بعد جو سیکنڈ لیڈر ان کے ایلوکیٹ ہوئے تھے ان کو بھی اسرائیل نے
شہید کر دیا. یہ خبریں آ رہی ہیں بٹ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بہت سی جگہ پر کہتے ہیں کر دیا, بہت جگہ پر کہتے ہیں نہیں کیا. اسرائیل ہی کہہ رہا ہے, لیکن حماس کی طرف سے ابھی تک ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے دوسرے لیڈر کو بھی شہید کر دیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صرف حماس کی یا فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے, یہ ہم سب کی جنگ ہے, کیونکہ مسلمان سب کے جی ایک جسم کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, کہیں جسم میں کہیں ایک جگہ پہ تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس سے افیکٹو ہوگا. تھنک اباؤٹ دس. اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی چیز آپ کے کام کی لگی ہے, انفارمیٹیو لگی ہے, اس کو شیئر لازمی کیجیے. اف یو ہیو اینی کویسچن ڈو رائٹ یور کویسچن کمنٹ سیکشن بلو اینڈ ہٹ دی لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.